طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی مشتاق احمد 625 ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹਾਂ। 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਵਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی بھی ہو اگرچہ غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ سامعین و ناظرین، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے کہ اس مریض کا علاج کیا کیا گیا، اس کو پرہیز کون سا بتایا گیا، اس کو غذائی شیڈول کون سا دیا گیا اور اس کو دوائی کون سی استعمال کروائی گئی۔ اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دمہ کسے کہتے ہیں اور دمے کی اقسام کتنی ہیں۔ ہمارے اندر ایک بہت بری عادت ہے کہ ہم نسخوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بیماری کو، مرض کو نہیں سمجھتے کہ یہ بیماری کس قسم کی ہے، اس کی نوعیت کون سی ہے۔ اس کو سمجھے بغیر جب ہم نسخے استعمال کرواتے ہیں تو بعض اوقات تکا لگ بھی جاتا ہے، مریض کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ الٹا بھی پڑ جاتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ مریض کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی نسخہ یا کوئی بھی دوائی بغیر سوچے سمجھے استعمال نہ کروایا کریں، بلکہ کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ آیا یہ نسخہ ہے، یہ میرے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو دمہ کی طب صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلا دمہ جو جسم کے اندر یعنی پھیپھڑوں کے اندر، پھیپھڑوں کی نالیوں میں بہت زیادہ جب بلغم جمع ہو جاتی ہے تو پھیپھڑوں کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، تو سانس لینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو بلغمی دمہ بولتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے دمے کی، وہ ہے جسم کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر، پھیپھڑوں کے عضلات میں مسکولر جو ٹیشوز ہیں ان کے اندر خشکی کی زیادتی کی وجہ سے جب پھیپھڑوں کی نالیوں میں بلغم منجمد ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو سانس لینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں سوداوی دمہ، یا خشکی کی وجہ سے ہونے والا دمہ، یا سانس کی تکلیف یا سانس کی تنگی۔ اس کو ہم ضیق النفس بھی بولتے ہیں کہ سانس کی تنگی کے ساتھ سانس کا آنا۔ تیسری قسم جو ہے دمہ کی وہ ہے صفراوی، یعنی جسم کے اندر جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھیپھڑوں کی غشائے مخاطی میں جب سوزش ہوتی ہے، سکیڑ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات سانس بڑی تکلیف اور تنگی سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج بھی مختلف ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے صرف اور صرف بلغمی دمے کا علاج، اس کا پرہیز، اس کا غذائی شیڈول۔ یہ مریض جس کی آپ نے پہلے گفتگو سنی ہے، یہ دراصل بلغمی دمے کا مریض تھا۔ جسم کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر بلغم بہت زیادہ جمع تھی۔ یہ مریض بہت زیادہ چاول کا استعمال کرتا تھا، ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی الکلی والی چیزیں ہیں، بلغمی چیزیں ہیں، کاربوہائیڈریٹ جن کے اندر زیادہ ہے، وہ چیزیں یہ مریض زیادہ استعمال کرتا تھا۔ روٹی دودھ کے ساتھ کھا لیتا تھا، دہی کے ساتھ کھا لیتا تھا، سالن کا استعمال بہت کم کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے جسم کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر بلغم بہت زیادہ جمع ہو گئی۔ تو یہ مریض بالکل لاچار تھا جب ہمارے پاس آیا، چند قدم بھی چلنا اس کے لیے مشکل تھا۔
تو علاج کے اندر میں نے اس کو سب سے پہلے جو کعوہ تجویز کیا، کیونکہ ہمارا علاج بالغذا ہے، ہم غذا کی ایڈجسٹمنٹ سے ہی کوشش کرتے ہیں کہ مریض ٹھیک ہو جائے، اور یہی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس مریض کو جو غذائی شیڈول تجویز کیا، کعوہ تجویز کیا، وہ کچھ اس طرح ہے کہ غذا کے اندر جتنی بھی الکلی والی چیزیں ہیں، مثلا مولی، گاجر، مونگرے، کدو، ٹنڈے وغیرہ ہے، شلجم ہے، یہ ساری کی ساری بلغمی الکلی والی چیزیں میں نے اس کو بند کر دی۔ اور سالن کے طور پر جو میں نے تجویز کیا وہ کالے چنے کا شوربہ تھا، کریلے کا سالن تھا، بکرے کا سالن تھا شوربے دار، اور دیسی مرغے کا، جتنے بھی ٹوٹل پرندے ہیں ان میں سے کسی بھی پرندے کا گوشت شوربے دار استعمال کر سکتا تھا، مچھلی کا گوشت بھی شوربے دار بنا کے وہ بھی استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ چٹنی ایک میں نے اس کے لیے تجویز کی تھی جس کے اندر ادرک، لہسن، ہری مرچ، کالی مرچ، پودینہ، ہلدی وغیرہ، پیاز وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان کی چٹنی تیار کر کے سرسوں کے تیل میں یا دیسی گھی میں تڑکا لگا کر بطور سالن، چونکہ یہ انتہائی غریب مریض تھا تو بطور سالن میں نے کہا کہ آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مریض کو پانی جو ہے وہ گرم استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی کہ پانی جب بھی استعمال کریں، ایون کہ گرمیوں کے اندر بھی تھوڑا سا گرم کر کے نیم گرم پانی استعمال کرے، اور اگر شہد اویلیبل ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچ شہد ڈال کر اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کر یہ دن میں وقتاً فوقتاً یہ بھی استعمال کرتا رہے۔ اس کے علاوہ جو کعوہ میں نے اس کو تجویز کیا ہے جو انتہائی کارگر، اور وہ کعوہ یہ تھا: لونگ 3 عدد، دار چینی تقریباً 1 ماشا، اور کلونجی تقریباً 1 چمچ کا تیسرا حصہ۔ یہ 3 چیزوں کا کعوہ تیار کر کے دن میں 3 یا 4 مرتبہ لازمی استعمال کرنا ہے۔ اگر چینی کی جگہ شہد استعمال کر لیں تو بہت اچھا ہے، یا پھر گڑ استعمال کر لیں۔